حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ساری خیر اور ساری شر ایک آیت میں دیکھیں. یہ سورۃ النحل ہے اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 ہے. امام جب جمعے کا خطبہ ختم کرتا ہے تو ہمیں وہ سناتا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ ایک آیت ہے حافظ صاحب. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قرآن میں جتنا خیر بیان ہوا ہے اور قرآن میں جتنا شر بیان ہوا ہے ان تمام کو اس آیت کے اندر جمع کر دیا گیا. یہ قرآن کی فصاحت ہے. یعنی 30 پاروں کو جو آپ پڑھ کر سمجھیں گے وہ اس آیت کو سمجھ لیں. اس لیے ہمارے بزرگ علماء نے خطبے کو جب مرتب کیا تو اس میں اس آیت کو منشن کیا کہ لوگوں کی نصیحت کے لیے بات کی جائے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں بھائی ہیں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ. یہ جنت البقیع میں سب سے پہلی قبر انہی کی بنی تھی. یہ رشتے میں بھائی بھی ہیں تو یعنی رشتوں میں بھائی لگتے ہیں. تو حضرت عثمان بن مظعون اسلام کیسے لائے؟ جب یہ آیت انہوں نے سنی نا اور اس آیت کا جب انہوں نے مطالعہ کیا کسی نے ان کے سامنے بتایا تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا کلام. ولید بن مغیرہ خود بہت بڑا شاعر تھا اور بڑا سخت دل آدمی تھا. ابو جہل اتنا سخت دل آدمی تھا لیکن جب قرآن کے اس نظم میں نصیحتوں کو ایک جگہ اکٹھا دیکھا تو اس نے کہا واہ ایسا کلام ہم نے کبھی نہیں سنا. تو ان اللہ یأمر بالعدل 3 چیزیں نصیحت اور خیر کی بیان کی گئی ہے اور بالکل مقابلے پر 3 چیزیں شر کی بیان کی ہے. اللہ رب العالمین فرما رہا ہے, میری بہن بھائی اس پر ذرا توجہ کریں, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. بے شک 3 چیزیں بھلائی کی. اللہ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے. عدل یہ ہے کہ تمہارا ظاہر باطن ایک ہو. احسان کا حکم دیتا ہے یعنی تمہارا باطن تمہارے ظاہر سے زیادہ اچھا ہو جائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور تمہیں رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کا حکم دیتا ہے. یہ 3 خیر ہے. اور فرما وینہا اور تمہیں روکتا ہے کس سے؟ الفحشاء بے حیائی کے کاموں سے. پہلا جس چیز کو قرآن نے ذکر کیا بے حیائی کے کام. والمنکر اور بری باتوں سے. والبغی سرکشی کرنا. اور سرکشی کرنے سے مراد کیا ہے؟ عدل کے مقابلے پر علماء لکھتے ہیں کہ فحش کو بیان کیا گیا. عدل یہ کہ زبان اور دل ایک فکر پر ہو. فحش یہ ہے کہ زبان پر کچھ اور دل میں کچھ ہو. اب فحش میں تو ایک ہے نا کہ زبان گالی دے رہی ہے الیاذ باللہ یا مغلظات بکری یا غیر شرعی الفاظ کے, یہ تو فحش ہے. لیکن مذہبی طبقے کے لیے فحش یہ ہے کہ زبان تو شائستگی لیکن تنہائی خطرناک ہے. اللہ اکبر. دل کے اندر کوئی, کیونکہ یہ عدل کے مقابلے پر لایا گیا ہے. عدل یہ کہ ظاہر باطن ایک ہو اور فحش یہ ہے کہ جناب باطن کچھ اور ظاہر کچھ اور ہو. پھر آگے ذکر فرمایا والاحسان. احسان ذکر کیا. احسان جو ہے وہ ظلم کے مقابلے پر ہے. یعنی احسان یہ ہے کہ اگر آپ پر کوئی ظلم کرے تو آپ درگزر کریں. اور یہ اسلام کا اخلاقی ضابطہ, اگر اس نے زیادتی کی ہے تب بھی اس سے درگزر کریں اور اس سے حتی الامکان ایسا شخص ہے کہ جو آپ کے بوجھ کو برداشت نہیں کرتا تو آپ درگزر سے کام لیں. اور اس چیز سے اگر فتنہ فساد یا اتفاق و اتحاد کے خرابی ہوگی تو اس سے آپ درگزر ہو جائیں. تو یہ تھا احسان کا حکم اور اس کا مقابلہ تھا منکر. اور منکر جو ہے وہ اتحاد کو خراب کرنا, اختلاف پیدا کرنا اور جو ہے وہ ظلم کے راستے کو اختیار کرنا. اور فرمایا کہ وایتاء ذی القربى. وایتاء ذی القربى کا معنی کیا ہوا کہ رشتہ داروں کو دیں, صلہ رحمی کریں محبت و شفقت کے ساتھ. اس کے مقابلے میں جو تیسری برائی, تیسری خیر کے مقابلے رکھی گئی ہے وہ ہے بغ. بغ کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ رشتہ داروں سے خیر خواہی کرنے کے بجائے ان کو ان کے سامنے تکبر کرنا, اپنے آپ کو اونچا کر کے دکھانا اور رشتوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا. اور کہیں پر بھی ان کو اگر کچھ خدمت کر دی ہے تو بھر بھرے بازار کے اندر جناب یہ تو وہ اس کی بیٹی کی شادی میں نے کرائی, یہ تو وہ فلاں میں نے کیا تھا. تو یہ اس کو اللہ رب العالمین نے جو ذکر کیا ہے وہ ایتاء ذی القربى کے مقابلے پر کیا ہے. تو اس آیت کریمہ پر اگر میں اور آپ اور ناظرین اگر غور کریں تو اسلام کے جو معاشرتی فسادات ہے اس کی طرف بھی مکمل اشارہ کرتا ہے اور اس کے خاتمے کا جو طریقہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا